السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 28 سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے معاوضے میں کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں لا اتارا جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم، یہاں یہ جو خطاب جو ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ خطاب کس سے ہے؟ جو بھی کفر کے پیشوا ہوں گے اور آگے چل کر جو کفر کے جو اور ضلالت کے گمراہی کے جو سرکردہ یا سرغنہ یا اس کے بانی جو ہوں گے، یا اسی طریقے سے جو جھوٹے فلسفے اور جو ان کے جھوٹے مذہب جو ہوں گے اس کے جو بانی ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے معاوضے میں کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں لا اتارا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ان کو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں تو ان کو اللہ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، بجائے اس کے ان لوگوں نے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو صلہ دیا وہ خود کفر پہ لگے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی وہاں پہ لا کے اتار دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وجعلوا للہ اندادا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھی قرار دیے لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کی راہ سے اپنے کو اور دوسروں کو گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، آپ کہہ دیجئے چند دن عیش کر لو پھر تمہارا آخری انجام تو دوزخی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا کو ہم نے دارالعمل بنایا ہے، یہاں پہ صرف کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ دیں گے بدلے کی دنیا وہ دوسری ہے، اور اسی لیے یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہو، اور بعض مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہماری گناہوں کی سزا یا نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں یا ہم صحیح ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمتعوا، تھوڑے دن کے لیے ہم نے تمہیں یہ استعمال کے لیے دیا ہے۔ فإن مصيركم إلى النار، پھر اس کے بعد پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ کی طرف جب لوٹائے جاؤ گے تو اللہ فرماتے ہیں مصيركم إلى النار، تو گویا کہ تمہارا انجام جو ہے جہنم ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان رکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی رکھیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ علانیہ طور پر خرچ کرتے رہیں، پیشتر اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک عجیب معاملہ رکھا ہے کہ یہ جو قل عبادی الذین، اللہ نے جو اپنی نسبت ایک تو کی ہے کہ بھئی ہمارے بندوں سے یہ کہہ دینا، کس بات کا؟ جو کون ہے یہ اللہ کے بندے؟ جو پہلی بات نمبر 1 جو ایمان لائے اور یقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کرتے رہیں، اور وہ خرچ کرتے رہیں۔ نماز اور خرچ اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، اور جب یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس کو اختیار کیا انہوں نے پہلی والی کو اختیار کر لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اکثر اقامت الصلاۃ تو آسان لگتا ہے، لیکن یہ خرچ کرنا جو ہے ذرا یہ بھاری پڑ جاتا ہے۔
تو انسان جو ہے پھر وہ ایک لے لیتا ہے نماز کو، اور پھر بڑے اہتمام سے نوافل کے ساتھ سب کچھ، یعنی یہ کوئی تان نہیں ہے جن پہ جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک عجیب معاملہ ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ایک ساتھ ہیں، اور ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے، کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ ان کا حکم ذکر فرمایا ہے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اگر آپ دیکھیں ان دونوں کو اگر جوڑ کے دیکھیں تو اس سے بظاہر جو ہے ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ یقیم الصلاح یہ آپ کا انڈیویجول معاملہ ہے، اور ينفقوا مما رزقناہم یہ جو ہے نا اللہ نے کمیونٹی کی جو ہے نیڈز اور کمیونٹی کی ضروریات کیا ہیں اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی، کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی اتنا سیلفش ہو جائے کہ بس وہ اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہو، اپنے ہی بارے میں جو ہے نا فکر کر رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کمیونٹی کی بھی تم پر ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ رزقناہم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہم تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ تمہارا اپنا نہیں، ہمارا دیا ہوا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بھئی اس میں سے خرچ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سرًا وعلانیۃ من قبل، سرًا وعلانیۃ کیوں کہا؟ فرمایا کہ شریعت میں دونوں تقاضے ہوتے ہیں، کبھی تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کھلم کھلا دیں، اور کبھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی چھپا کر دیں۔ کبھی کھلم کھلا دینے کے بھی مواقع ہوتے ہیں اور چھپا کر دینے کے بھی مواقع ہوتے ہیں۔ اب علانیہ کے اندر یہ بات آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، یا یہ کہ آپ کو ایسے کچھ مدات ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کھلم کھلا اس وجہ سے بھی دیتے ہیں بعض مرتبہ کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کو ترغیب ہو، اس لیے نہیں کہ بھئی آپ اپنا نام کہیں لکھوانا چاہتے ہیں یا کسی کو آپ امپریس کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں۔ علانیہ کا مطلب یہ کہ دوسرے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ آدمی اتنے دے سکتا ہے تو میں بھی دے سکتا ہوں، کیوں کہ میں بھی اسی بریکٹ میں ہوں، اس طریقے سے جو آدمی کو یہ ہوتی ہے۔ اور سرًا تو یہ ایسی بات ہے کہ آپ جتنا کریں کم ہے، سرًا کا معاملہ۔ اور سرًا کے اندر یہ ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے 7 قسم کے آدمی، ان میں ایک قسم وہ بھی ہوگی کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے جو خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اس نے کیا خرچ کیا۔ اب یہ سرًا کا، اور سرًا میں جو ہے زکوٰۃ دینے کے اندر بعض حضرات یعنی علماء نے اس میں لکھا ہے کہ بھئی زکوٰۃ دینا یہ تو فرض ہے، آپ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن زکوٰۃ جس کو پہنچائی جاتی ہے ان کو جو ہے اس کا اندازہ نہ ہو سرًا، تو ان کو آپ کسی بھی انداز میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ دینے والے، کیونکہ جو زکوٰۃ جو لیتا ہے آدمی اس کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ لے رہا ہوں، یعنی کوئی اگر اس کو زکوٰۃ دے تو اس وجہ سے دینے والے پہ جو ہے نا جیسے کہ یہ بات کہی جاتی ہے، اور کیسے کہ یہ گفٹ ہو جائے یا زکوٰۃ ہو جائے اسی کو اس میں لگا لے، دینے سے زیادہ کیسے دی جا رہی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ یہ جیسے کہ اللہ نے بھی جو ہے نا اس طرف اشارہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اجر کریم، کہ نیک لوگوں کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور اجر کریم، کریم کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا مزدوری پوری کی، اپنا کام پورا کیا اور آپ کو جو ہے نا پے چیک کا وقت آیا، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی اس نے آپ کو پے چیک لیا، لے کے جو ہے نا کہا کہ بے لو، لفافہ پھینک دیا آپ کے اوپر، یہ تمہارا پے چیک دے تو رہا ہے وہ، اور ایک ہے کہ بھائی عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی جب دینا ہو اس طرح کی چیزیں تو باضابطہ اس کو سجا کے اس پہ عطر وغیرہ لگایا جاتا تھا، اور پھر وہ کشتی میں چھوٹی سی جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، یعنی اجر کریم کا مطلب کہ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کا احترام رکھتے ہوئے۔ تو یہ جو فرمایا کہ سرًا کے اندر اس سے یہ ساری خوبیاں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، لیکن شریعت کے تقاضے اپنے اپنے طور پہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی رہے گی۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دوستی نہ ہوگی سے مراد کون سی دوستی مراد ہے؟ عام دوستی، لیکن جو ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کی دوستی وہاں باقی رہے گی، جیسے کہ دوسرے وہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بیان فرمایا الا المتقون، یعنی وہاں پہ بیان فرمایا کہ وہاں پہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، فرمایا کہ وہاں پہ دوست کا دشمن ہو جائے گا، دوست جو ہے دوست کا دشمن ہو جائے گا، یہاں دوستیاں ہیں لیکن وہاں دشمنی ہو جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ محض متقی لوگ جو ہوں گے وہ وہاں دوستیاں ان کے قائم رہیں، تو وہاں پہ جو ہے دوست کو دوستی کام آئے گی کس کی؟
اگر کوئی متقی آدمی کسی متقی آدمی کی اس کی دوستی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ دوسری جگہوں پر جیسے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی مثال دے کے بیان فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دوستی وہاں پہ کام آئے گی۔ وہ اگر اپنے دوستوں میں اپنے دوست کو نہیں دیکھے گا تو وہ پوچھے گا ہمارے ساتھ وہ بھی ہوتا تھا، وہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے ہم ساتھ، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بازو چلا گیا تو پھر وہ جا کے سفارش کرے گا، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اس کو جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ داخل کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش پہ، محض اپنے دوست کی سفارش پہ دوست کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کچھ اعمال کم رہ گئے ہوں جس کی وجہ سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ لا بیع فیہ ولا خلال، چونکہ یہ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ قیامت کا یہ منظر اللہ نے کھینچا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو آدمی پیسے کے زور پر کوئی چیز خرید لے، ٹھیک ہے یہ پریشانی ختم، فرمایا وہاں یہ کام نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ کسی کی سفارش سے کام چل جائے، فرمایا کہ وہاں دوستیاں بھی نہیں کام آئے گی، وہ لا بیع فیہ ولا خلال۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور ایک بات اور ایک جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ سورہ منافقون کے اندر آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مضمون جو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم، وہاں بھی وہی لفظ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، کہ بھئی تم خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے، ان یأتی یوم نہیں لا بیع فیہ ولا خلال تو یہاں ہے، من قبل ان یأتی یوم ان یأتی احدکم الموت، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا دن آ جائے۔ فیقول، اب جب آدمی کی موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے، کیا کہے گا؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا مجھے ٹائم مل جائے۔ کیوں؟ وہ ٹائم کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ آپ وہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں جو ہے صدقہ کروں، میں جو ہے مال خرچ کروں، میرے پاس جو مال ہے میں خرچ کر دوں اور اس کے بعد میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے ذرا نمازیں پڑھ لوں، میں جا کے روزے رکھ لوں، میں وہاں جا کے یہ کر لوں، کہا کہ جو مال رکھا وہ میں خرچ کر دوں۔ اس سے جو ہے نا وہاں پہ بتاتے ہیں کہ بھئی مال کا صدقہ جو نکالتا ہے انسان، مال جو نکالتا ہے وہ اللہ کے غضب کو روکتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے غضب کو بجھانے والی چیز صدقہ ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے۔ تو اسی وجہ سے آدمی صدقے کی وجہ سے کئی چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے، کئی بلاؤں سے، کئی مصیبتوں سے، کئی قسم کی پریشانیوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے نا تھوڑی بہت اس کی پریکٹس ہمارے پاس تو ہوتی ہے کہ بھئی جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ بھئی آدمی کوئی حادثے سے بچ جائے یا صحت ہو جائے تو ہم جو ہے نا کچھ صدقہ نکالتے ہیں۔ صدقہ کنٹینیوس بیسس پہ بھی نکالتے رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتے ہیں، یہ جو صدقہ نکالتے ہیں وہ تو ایک شکرانے کا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے عموماً کسی کو صحت ہو جائے تو بکرا کاٹ دیتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس کو یہ کہا کہ بھئی یہ پیسہ آپ کسی کو دے دیں، جتنے پیسے کا آپ بکرا کاٹنا چاہتے ہیں وہی پیسے کسی کو دے دیں، ورنہ جان کے بدلے میں جان کا جو معاملہ ہے، جو تصور ہے شریعت میں، وہ ایک جگہ ہے، وہ عقیقے میں۔ جان کے بدلے میں جان کا جو تصور ہے وہ عقیقے میں ہے صرف۔ اور ایک تو وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھیجا تھا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے کسی کو صحت ہو جائے یا کسی چیز سے بچ جائے تو بھئی صدقہ نکالنا ہے، صدقے میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ بکرا یاد آتا ہے، بھئی ایک بکرا کٹوا دیں۔ ٹھیک ہے غریب کا اس سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن یہ کہ کھا کے لوگوں ان کی بھی یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اصل آپ غور کریں تو چیز یہ ہوتی ہے کہ صدقہ وغیرہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہم جو خرچ کرتے ہیں یا بکرا کٹوا دیا، اس میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کی ضرورت پوری کر دی جائے، سامنے والے کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو جو ہے نا دوا کی ضرورت ہے، اب آپ اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ پیش کر دیں تو کیا بھائی ہے تو اپنی بریانی کی اپنی اہمیت ہے، بہت اچھی چیز ہے اپنے وقت پر، لیکن اس وقت اس کو دوا کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کی ضرورت معلوم کر کے اس کی ضرورت پوری کی جائے، وہ زیادہ بہترین صدقہ ہوگا، اور اس سے زیادہ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی پھر وہ کچھ اور ہی چیز ہوگی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ کہاں سے بات چلی تھی؟
خرچ کرنے پہ جو بات چلی تھی، صدق یعنی دینے کے لیے بھی، دینے کے طریقے جو ہے اس میں بیان کیے گئے۔ تو ایت یوم لا بیع فیہ ولا خلال، تو وہاں جو ہے آدمی یہ تمنا کرے گا کہ میں جاؤں اور جا کے اپنا مال خرچ کروں، اور مال خرچ کر کے میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، مختلف پھل تمہارے لیے بطور رزق کے پیدا کیے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ بھی ایک توحید کی تعلیم ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کا مطلب معلوم ہے کہ یہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ ہے تو بہت بڑی اپنی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب یہ اللہ کی مخلوق ہیں تو تم اللہ کی بڑائی کا اندازہ کرو کہ جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی کہ وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مخلوقیت کو بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ تم ان کی مخلوق مانو، یہ نہیں کہ تم نے ان کو خالق بنا لیا، کیونکہ پھر انہی کی پرستش شروع ہو گئی، پھر انہی کی پوجا کرنے لگے لوگ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وانزل من السماء ماء، اور پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور یہ آسمان سے پانی اتارنا یہ بھی وہی ہے کہ بھئی بعض لوگ جو ہے نا وہ ان کے دیوتا الگ الگ ہو جاتے ہیں، بارش کا دیوتا الگ، پھر کھیتی کا دیوتا الگ، پیسے کا دیوتا الگ، پریشانیوں سے بچانے والا الگ، یعنی مطلب طرح طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں ہماری قدرت میں ہیں، یہ سب ہم ہی کرتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سب کو ہم ہی نے پیدا کیا اور سب کو جو ہے نا ہمارا ہی کنٹرول ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں تمہارے لیے، میوے اور پھل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی کا جو انتظام فرماتے ہیں وہ بھی وہی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور فرمایا تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے۔ اب عجیب یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سخرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، یہ سخر لکم الفلک، کس کو؟ کشتی کو، تاکہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو کارخانہ قدرت کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جتنی چیزیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، جتنی چیزیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں نہیں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ سب کی سب بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے کتنا بڑا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا کہ اب آپ جتنی بھی بحری اعتبار سے ترقی کرتا جائے انسان، وہ سب اسی کے تحت آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو انسان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں، ہم کتنا آگے بڑھتے ہیں، کتنا رسک لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ قرآن نے جو ہے نا، یہ جو سائنسی دروازہ کھلا ہے وہ قرآن کے آنے کے بعد، یہ قرآن کی جو دین ہے، قرآن نے یہ بتایا کہ بھئی توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر کسی کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ توحید کے کانسیپٹ کی وجہ سے یہ جو سائنسی ایجادات کی دنیا کھلی ہے، یہ صرف اس کانسیپٹ کی وجہ سے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے، صرف وہی ایک ذات ہے جو کرنے والی ہے، اسی ایک ذات سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، نفع پہنچانے والی ذات وہی ہے۔ اب یہ ساری جڑیں آپ توحید کی لے جا کے اللہ پہ آپ جوڑیں گے تو پھر آپ کو مخلوق سے ہونے نہ ہونے، ان کے تکلیف نقصان کا سب کا خوف نکل جائے گا۔ بھئی یہ سورج اور چاند اور یہ زمین اور یہ آسمان، یہ ساری چیزیں، سمندر، یہ اندھیرا، یہ روشنی، اس سے جو انسان کبھی ڈرتا ہے، کبھی امید میں آ جاتا ہے کہ بھئی ہو رہا ہے، اب آسمان پہ بادل آ گئے تو انسان کو امید ہو جاتی ہے کہ بھئی چلو اب یہاں پانی ملے گا، کچھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم سے جوڑو، بادل سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو اس بادل سے بارش ہو۔ تو اگر کامل طور پر کسی کے اندر توحید آ جائے تو وہ توحید ایک ایسی بنیاد ہے کہ وہ سارے دروازے کھولتی ہے سائنس کے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ چیزیں بیان فرمائی ہے، یہ بہت سی جگہوں پر آئی ہے یہ آیت اس طرح کی، یہاں پہ خاص اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اب یہ کہ اس کے ذریعے سے تم تجارت کرو، سفر کرو، ادھر سے ادھر جاؤ، اور اس میں جو ہے نا ایک بڑی عجیب بات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلمان کو یہ ایک جگہ بیٹھے رہنے والا یا کونے میں کونا بوریا نشین ہو جانے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے دی، ان کو استعمال کرو۔ یہ کشتی چلتی ہے تو وہ کشتی بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تو وہاں بھی تم اللہ کو یاد رکھو۔ اس طرح کی آیتیں جب آپ وہاں پہنچیں تو یہ آیتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ بھئی انسان جو ہے چلے پھرے اور گھومے پھرے اور اللہ کی زمین پہ سفر کرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے۔ سفر کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کبھی تو علم حاصل کرنے کے لیے، کبھی جو حلال روزی کے لیے، تجارت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے اندر جو ہے نا انہار، جو نہریں ہیں، نہر جو ہوتی ہیں، بڑی بڑی دریائیں جو ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، اس کو بھی قابو میں کر دیا ہے۔ اب یہ نہریں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی آپ ایک تو سمندر ہو گئے اور یہ نہریں، کیونکہ دونوں کے مقاصد بہت سی جگہوں پر ایک ہی لگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور مقاصد بھی ہیں۔ جیسے سمندر کا معاملہ کیا ہے، یہ اسٹوریج ہے، اب نہروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پانی دوسری جگہوں پر پہنچاتے ہیں، اور یہ نہریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا آج کی دنیا نے تو اس میں کئی اور چیزیں پیدا کر لی ہیں، اب آپ بجلی پیدا کرتے ہیں، اس سے یہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں دے دی ہے۔ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ان سب چیزوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، دیکھتے جائیں کتنی مرتبہ اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو، سخرا سخرا سخرا، یہاں پہ آیا سخر لکم الفلک، پھر آیا سخر لکم النہار، پھر آیا وسخر لکم الشمس والقمر، پھر آ رہا ہے وسخر لکم اللیل۔ کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم ان سب چیزوں کو غور کرو، یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں لیکن تمہارے لیے بنائی ہیں۔ کیوں تمہارے لیے بنائی ہے؟ کیونکہ تم خلیفۃ اللہ ہو، اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہیں یہاں پہ نافذ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ تمہیں یہاں بلند کرنا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو تم جتنا استعمال کرو گے اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ تم اللہ کا کلمہ یہاں بلند کر سکو گے، اللہ کے کلمے کو تم یہاں پہ اونچا اٹھا سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں اس کا یہاں ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ وسخر لکم الشمس والقمر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دائبین کا مطلب ہے کہ جو برابر چلتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہی رہنے والے ہیں، جو برابر چلتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو سائیکل بنایا ہے کہ بھئی سورج آئے گا چاند غروب ہو جائے گا، چاند آئے گا پھر سورج، یعنی ان کا جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ دوسری جگہ سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، سورہ اپنے یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کیسے یہ چلتے رہتے ہیں، کیسے ہم نے ان کا نظام بنایا ہے، ٹائم ٹیبل ان کے بنے ہوئے ہیں بالکل، اور ان کے غروب ہونے کی جگہ، چھپنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، اور سردیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین۔ اب آپ دیکھ لیں، پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کائنات کے نظام کو دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چیزیں اس میں رکھی ہیں، اور اگر یہ چیز، یہ آیت 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جب نازل ہوئی ہے، تو اس وقت جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو کہاں اس کا تصور ہوگا کہ بھئی چاند بھی جو ہے نا کسی تصور میں آ سکتا ہے انسان کے کہ بھئی اللہ نے چاند کو آپ کے لیے مسخر کیا، کیا مطلب ہے؟ آدمی تو یہی سمجھے گا بھئی مسخر کیا اس اعتبار سے کہ بھئی ہمیں نظر آ جاتا ہے، اچھا اب آپ 14 تاریخ ہو گئی، 15 تاریخ ہو گئی، اب یہ چاند کو دیکھ کے آپ جو ہے نا تاریخوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، مہینہ ختم ہو رہا ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے، بس زیادہ سے زیادہ آدمی کی اتنی پہنچ تھی۔ لیکن جب اب یہ دیکھیں آپ 1400 سال 1500 سال کے بعد ان آیتوں پر اگر آپ غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کو مسخر کر دیا۔ انسان وہاں جایا ٹہل کے بھی آ گئے کہ بھئی وہاں پہ اب جا کے تو اب تو وہاں کیا پلاٹ خرید لیا کہ نہیں، پلاٹنگ ہو رہی ہے، زمین بیچی جا رہی ہے چاند پہ، اب یہ وقت آ گیا ہے، اب پلانٹس جو بڑے بڑے ہوں گے یہاں کے بجائے وہیں لگیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب اللہ کا نظام دیکھیں، قرآن کی خوبصورتی دیکھیں کہ کیسے یہ اس وقت کی چیز اب کیسے کسی کو سمجھ میں آتی ہوگی۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں چاند کا ذکر کیا آپ دیکھیں، اس سے پہلے سورج کا ذکر ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اب اگر یہ کل کے دن آپ سورج پہ بھی اپنا کنٹرول لے لیں یا سورج کو بھی آپ جو ہے نا اس کی تحقیقات کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے،
کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ارے یہ سب کیسے ہوگا، کہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ قرآن نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ ہے ہی تمہارے لیے، ہم نے پیدا ہی تمہارے لیے کیا ہے، یہ تمہارے مسخر ہیں۔ اب جو ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھائی سورج نکلتا ہے، چونکہ سورج سے نفع ہوتا ہے، سورج ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے سب سے بڑا دیوتا یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ اسی وقت میں اللہ اس کی نفی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مخلوق بنائی ہے، مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ اب اتنے بڑے سورج کو، تم سورج کو جب اتنا عظیم سمجھتے ہو، اس کے نفع کے تم اتنے بڑے ہونے کے قائل ہو، تو پھر اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے اس کے ذریعے سے؟ کہ کس نے اس کو پیدا کیا ہوگا، یہ کیسے روز نکلتا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر، اور اسی طریقے سے چاند کا بھی معاملہ ہے کہ چاند کی بھی یہی بات ہے کہ اگر آدمی اس کو دیکھے اور اس کے غور کرے تو یہ ساری چیزیں وہی ہے کہ یہ کوئی دیوتا نہیں بنتے، یہ کوئی معبود نہیں بنتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس تک پہنچنا یہ ذریعہ ہے۔ یہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہی نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ دن اور رات کا بھی معاملہ ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ تو انسان کوشش کرتا ہی ہے کہ بھائی دن کی چیزیں الگ ہیں، رات کی چیزیں الگ ہیں، یعنی دن کے فوائد الگ ہیں، رات کے فوائد الگ ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر رات نہ بنائی جاتی تو پھر انسان کیا کرتا، کہ کیسے جو ہے نا دیکھیں آپ 12 گھنٹے کے اندر اس کے بعد ایک اس کی انرجی ڈرین ہوتی جاتی ہے، کیسے انسان جو ہے نا تھکنے کی طرف آتا ہے۔ پھر اللہ نے رات بنائی ہے، پھر وہ ری انرجائز ہو جاتا ہے۔ وسخر لکم، اور وہاں پہ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ وجعلنا اللیل لباسا، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفات بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہاں وہ اس کی بہت تفسیر ہو جائے گی، لیکن ایک بہرحال ایک سمجھنے کے لیے صرف کبھی اشارہ ملے کسی کو، دونوں چیزیں اللہ نے الگ الگ ذکر کی ہیں۔ وسخر لکم الشمس والقمر، جو کہ رزلٹ ہے رات اور دن کا، چاند اور سورج رات اور دن کے رزلٹ بنیں گے، اس کے باوجود اللہ نے الگ سے ذکر کیا وسخر لکم اللیل والنہار، کہ ہم نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ چاند اور سورج کو الگ بیان کیا اور دن اور رات کو الگ سے بیان کیا۔ یہ کیا مطلب ہوگا؟ نیکسٹ ویک تک سوچتے ہیں تھوڑا، اگر کہیں کوئی تفصیل ملے یا کچھ ایزی اردو میں تو سخرہ کے کیا ترجمہ کریں گے؟ مسخر کرنے کا ترجمہ کیا انگلش میں؟ کنٹرول۔ نہیں، اللہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ چاند سورج کو بھی تمہارے کنٹرول میں بنا دیا اللہ نے، اور دن اور رات کو بھی تمہارے کنٹرول میں دیا، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، یہ مینشن بہت سپریٹلی، کیونکہ سورج کو جب بولا تو دن تو آ ہی گیا آٹومیٹک، چاند بولا تو چاند رات میں ہوتا ہے، تو وہ تو رات آ گئی اس میں، اس کے باوجود اللہ میں جو ہے نا دونوں کو الگ الگ ذکر کر رہے ہیں، سپریٹلی مینشن کیا گیا ہے، تو وہ اٹ کوڈ بی دا ریزن، وہ جو ہے دن کے لیے تو سورج کا وجود ضروری ہے، دکھنے کی بات نہیں، وجود نکلنا، اس کا نکلنا اس کا جو ہے ضروری دن کے لیے۔ غور کریں بیٹا، جلدی فیصلہ نہ کریں، ایک ہفتے کا ٹائم ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو ہے نا دونوں کو الگ الگ سے ذکر کیا، جبکہ وہ ایک دوسرے کا رزلٹ ہے؟ شمس و قمر جو ہے رات اور دن کی علامت ہے، نشانی ہے، آپ کم از کم یوں کر لیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن جو ہے نا کوئی لفظ ایکسٹرا استعمال نہیں کرتا، کوئی لفظ ایکسٹرا استعمال نہیں کرتا، اب پریسائز ورڈنگ ہوتی ہے قرآن کی، اس کے باوجود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ سے ذکر کیا، اس وجہ سے تو وہ جو ہے بہت اہمیت کے وہ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، اس کو دیکھ لینا اگر انشاءاللہ کچھ سمجھ میں آئے۔ سورہ ابراہیم، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
اور تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی، اور ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں، اور اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تھوڑی یہاں پہ رکنے والا تھا، پھر بھی مانگے گا اللہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی دی، وَآتَاكُمْ، ہم نے تم کو وہ بھی چیز دی، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، جو کچھ تم نے مانگا ان میں سے چیزیں بھی تم کو عطا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ من کلی کا جو لفظ ہے نا، یہ جو مانگی ہوئی چیزوں میں سے ہر چیز نہیں، مانگی ہوئی چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز دیتے ہیں جو انسان کے لیے مصلحت ہوتی ہے، اس انسان کی عین مصلحت ہوتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب جیسے بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیسہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہیں دیتے، مانگتا رہتا کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے، اب وہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ یہ اسی کا رزلٹ ہے جو میں مانگتا رہا، وہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ میں محنت کرتا آ رہا ہوں، کاروبار چل گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ دکان چل گئی ہے، مجھے میری جاب میں ترقی ہو گئی ہے، اب کئی چیزیں اس کی جو اسباب بنتے جاتے ہیں، اصل رزلٹ تو وہی تھا جو تم نے مانگا تھا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو پیسہ دے دیتے تو پتہ نہیں کتنا باغی ہو جاتا، کیسے سرکش ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہاں اب اس کے اندر میچورٹی آ گئی ہے، اب یہ میچور انف ہے کہ پیسے کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اور پیسے کے ذریعے سے اللہ کی بغاوت پہ نہیں اترائے گا، اللہ کی نافرمانی میں پیسہ استعمال نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اب وہ اس وقت بیٹھا سوچتا رہتا ہے کہ بھائی اب یہ بڑھاپے میں پیسے لے کے کیا کروں، یعنی جب مانگا تھا جس چیز کے لیے تو وہ جو ہے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اب جیسے وہ پوری طرح آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا وہ قصہ کہ اکبر الہ آبادی کا کچھ ہے، وہ بڑی جاندار چیز تھی۔ وہ بیٹے نے جو ہے نا ایک مرتبہ چھوٹے تھے بچپن میں کوئی کھلونا ان سے مانگا تھا انہوں نے، تو وہ کھلونا والد صاحب نے جو ہے نا خرید لیا، لیکن وہ دیا نہیں تھا بیٹے کو۔ اب جو بڑا ہو گیا وہ گریجویٹ ہو کے آیا، وہ بھی جو ہے نا لا کی ڈگری لے کے آ رہا تھا ولایت سے، تو بیٹے کو جب ریسیو کیا انہوں نے تو اس وقت وہ کھلونا نکال کے اس کو دیا۔ جب اس نے بچپن میں جو کھلونا مانگا تھا وہ اب اس کو نکال کے اس کے سامنے پیش کیا، تو بولا کہ بھائی اس کا تو دماغ گھوم گیا کہ کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، پہلے بیچارہ بیچلر بن کے آ رہا تھا وہاں سے، اور اس کا دماغ گھوم گیا کہ بھائی تم مذاق کر رہے ہو۔ تو باپ نے سمجھایا، پھر اس نے سبق دیا کہ بیٹا یہ وہی چیز ہے جو تم نے مانگی تھی، یہ وہی چیز ہے تم نے جو مانگی تھی، اب یہ تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہی۔ تو بس اب اس کے بعد انہوں نے وہاں سے دنیا اور آخرت کی مثال دے کے بیٹے کو سمجھا دیا کانسیپٹ پورا۔ یہ ایسے ہی ہے یہاں بھی، اب جو بہت سی چیزیں تمہیں ایسی لگتی ہیں کہ تمہیں ابھی ضرورت ہے، تمہیں ابھی چاہیے، تمہیں یہ سب چاہیے، ابھی اس وقت نہیں دو گے تو پڑاؤ گے، نیچو اچھلو گے، کودو گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی تم آخرت میں پہنچو گے کہیں گے یار وہ تو بیکار چیزیں تھیں، ہمیں کسی کام کی نہیں تھی۔ یہی ہے وہ حقیقت دنیا اور آخرت کی۔ کیسی مثال سے جو ہے نا دیکھیں کتنی عقل مند باپ نے جو ہے نا کیسے اس کو عین جوانی میں بتائیے کہ جب وہ گریجویٹ ہو کے آ رہا ہے اس کے کیا اس کے ایمبیشنس ہوں گے، کیا اس کی خواہشات ہوں گی، کیا جذبات ہوں گے اس کے، ایسے وقت میں جو ہے نا صحیح سبق دے دیا کہ بھائی یہ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، تم بہت اونچی اڑو گے، تم بہت کچھ خواہشات کرو گے، بہت سی تمنائیں تمہارے اندر ہوں گی، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اصل چیز سوچو کہ بھائی جو یعنی اسی طریقے سے آدمی جب مانگتا ہے، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ چھوٹے بچے خواہش کرتے ہیں بڑی چیزوں کی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں کار ڈرائیو کروں، جیسے ابو ڈرائیو کرتے ہیں میں بھی ڈرائیو کروں، کیا آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اسٹیئرنگ، دے دیں گے آپ اس کو؟ نہیں دیں گے۔ کیا آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی محبت نہیں ہے بیٹے سے؟ آپ سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کی بھلائی دیکھتے ہیں۔ اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تو ہم سے کئی گنا محبت کرنے والے ہیں، ایک باپ کے مقابلے میں، ایک ماں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ اگر ہمیں نہیں دے رہے ہیں کوئی چیز، مانگنے کے باوجود، گڑ گڑانے کے باوجود، سب اسباب کرنے کے باوجود، اس میں ہماری حکمت ہے، عین ہماری حکمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ اگر ہاتھ میں چاقو لے لے تو آپ دیکھیں، پھر آپ اگر کوئی تیز چاقو رکھا ہوا ہو، بچہ مانگے بہت اچھی لگ رہی ہے بابا جان میں تھوڑی دیر کھیلتا ہوں اس سے، میں گن ون کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا وہ کلچر ہے نہیں، لیکن اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں سے بھی جو ہے نا آدمی فوراً ان سے چھینٹ لیتا ہے کہ بھائی کوئی
تیز چیز ہو، کوئی نوکدار چیز ہو، بچے کو چبھ جائے، آپ اس کی محبت میں اس سے وہ چیز لے لیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی روئے گڑ گڑا ہے، آپ کہیں یار دوسرے کو رحم آ جائے گا، ارے بھائی اتنا رو رہا ہے بچہ دے دو، لیکن اگر اس کو یہ بتایا جائے وہ یہ مانگ رہا ہے، او اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز اللہ روکتے ہیں یا اس وقت نہیں دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کے بھی طریقے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے مواقع ہیں، اس موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں جب اس کے لیے سب سے کارگر ہوتی ہے۔ تو آتاکم من کل ما سألتموہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو چیزیں بھی دی جو تم مانگتے ہو، اور اس کے بعد اللہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر پاؤ گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ یہاں پہ ایک وہ بات ہے جو یہ آیت جو ہے نا قرآن میں 2 جگہ آئی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک سورہ ابراہیم میں، اور اس کے فوری بعد والا جو سورہ ہے سورہ نحل، اس میں سورہ حجر میں، سورہ نحل میں ایک سورہ بیچ میں آئے گا، اس کے بعد والا سورہ نحل۔ سورہ نحل جو ہے نا، جو سورۃ الانعام، اس کو نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی خوب نعمتیں بیان کی ہیں اس سورت کے اندر، وہ جو شہد کی مکھی والی جو سورت ہے اس کے اندر، وہاں بھی یہ آیت آئی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر پاؤ گے۔ کہ یہ جو ہے ایک عجیب بات اللہ نے ذکر فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مسئلہ اصل کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتا، بہت سی چیزوں کو انسان نعمت نہیں سمجھتا، اس وجہ سے جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ کاپی قلم لے کے بیٹھ بھی جائے، میں شمار کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ انسان میں شمار کرتا ہوں اس کو لے کے بیٹھ بھی جائے۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کی اپنی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کا مظاہرہ فرمایا، جن نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اگر اسی کو کاؤنٹ کرنے لگ جائے انسان کہ یعنی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی کئی ایسی زندگیاں ہوگی مگر وہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کیسے کیسے کمپلیکیٹڈ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5-6 فٹ کے انسان کے اندر رکھی، اور وہ کیسے کام کرتی ہیں، اور وہ کیا ان کا جو ہے نا ذرا سا کیمیکل امبیلنسز ہو جائے تو کہاں سے کہاں انسان کی شخصیت ہو جاتی ہے۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اب یہ میڈیسن کی ترقی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھئی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام چلائے ہوئے اندر۔ یہ دماغ کو دیکھ لیں تو اس کی ایک الگ دنیا ہے، آنکھوں کو دیکھ لیں اس کی الگ دنیا ہے، یہ ناک اور یہ سسٹم جو ہے نا، یہ کان کا جو ہے، کان کے اندر ہمارا بیلنسنگ سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے، ایک عجیب دنیا ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ فلوئڈ یا لیکوڈ جو ہمارے اندر ہے دماغ کے اندر بیلنس رکھنے کے لیے کہ بھئی انسان ورنہ ایک طرف جھک جائے گا، عجیب نظام ہے۔ اب پھر اس کے بعد یہ نیچے کے حصے میں آئے تو وہاں کے الگ سسٹم کام کر رہے ہیں، اور پھر کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس لیے جو کہا گیا نا ان انسان خلق ضعیفا، انسان کو جو ہے نا اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان کہتا ہے میں تو بہت طاقتور ہوں، دنیا میں اڑتا پھرتا ہوں، کیا کیا کر رہا ہوں، کیسے میں کمزور ہو گیا؟ کیسے کمزور ہو گیا؟ باڈی کا ٹیمپریچر تھوڑا اوپر چلا جائے تو پریشان، تھوڑا نیچے آ جائے تو پریشان۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کیا، حقیقت کیا ہے تیری؟ 102 ہو جائے، 103 ہو جائے تو پریشان، وہی 98.5 یا جو بھی اللہ نے مقرر کیا بس اسی پہ چلتی رہے گاڑی تو ٹھیک۔ ایک عجیب نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ تو خود اپنے اندر کی بات ہے، پھر اس کے اپنے اندر، کیونکہ انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو وہ اسی وقت محسوس کر پاتا ہے جب اس کو وہ لوز کر دیتا ہے، جب اس سے چھین لی جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس وقت انسان اس کو ریئلائز کرتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بھئی کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے بیٹھنا، بیٹھنے کے جھک سکنا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی جب یاد آتی ہیں۔ بعض مرتبہ سو کے اٹھتا ہے انسان، گردن ایک طرف ہو جاتی ہے اس کی، اس کو یاد آتا ہے بھئی گردن گھومنا بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یعنی بظاہر کچھ نہیں لگتا ہم کو، کتنی مرتبہ گھماتے ہوں گے گردن ہم، لیکن وہ نعمت نہیں لگتی۔ تو ناخن ذرا سا اندر سے نکل جائے 3-4 دن تک جو ہے نا برابر احساس ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ پکڑیں گے احساس ہوگا بھائی یہ تکلیف ہے، بہت عجیب۔ گرم چائے پی لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تھرمومیٹر بتاتا ہے کہ بھائی زیادہ گرم چیز نہیں کھا سکتے، زیادہ ٹھنڈی چیز نہیں کھا سکتے۔ عجیب اللہ کا کارخانہ ہے یہ۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیشہ، اور ایسے نہیں کہ اللہ نے شکوہ کیا ہے، اللہ نے کیا شکوہ کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے تم، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے، قلیلا ما تشکرون وقلیل من عبادی الشکور، ہمارے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں، تھوڑوں میں بھی وہ تھوڑے جو ہے نا بہت تھوڑا شکر کرتے ہیں۔
اب ان دونوں آیتوں کو آپ ملا دیں تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ ویسے ہی شکر کرنے والے کم ہیں، اور جو ہیں وہ بھی بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر یہاں پہ وہی فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ بھئی انسان جو ہے نا بڑا ہی ناانصاف، وہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا شکوہ کیا ہے، الفاظ بدل بدل کے اللہ نے شکوہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ سورہ عادیات کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ یہ بڑا ناشکرا ہے۔ وہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا مثال دی؟ جانور کی مثال دی۔ جانور کی مثال دی کہ آدمی جو ہے جانور کو تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، وقت پہ اس کو دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، بس اور کچھ نہیں، باقی سارا کام اللہ ہی کرتے ہیں۔ بظاہر یہ چارہ اس کو پہنچاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کا کتنا وفادار بن جاتا ہے جانور۔ آپ گھوڑے کو دیکھیں، اپنے مالک کو لے کے چلتا ہے، جو تلواریں چل رہی ہوتی ہیں ان کی چمک کے اندر یہ گھس جاتا ہے لے کے، اس کو بھی معلوم ہے کہ تلوار لگی تو میں گیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کا وفادار ہے، یہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس گھوڑے سے بھی سبق نہیں سیکھتے کہ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، پھر اس کی ساری جو اس کی ضروریات ہیں وہ کون پوری کرتا ہے؟ وہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں تو اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اتنی بھی یعنی اس سے سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر کہ یہ جانور کم از کم جس کو اتنی عقل نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا مالک ہے اور مجھے اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، اور وفاداری کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی میں اس کی جان بچاؤں، چاہے میں اپنی جان داؤ پہ لگاؤں لیکن اس کی جان بچاؤں۔ آپ دیکھیں جہاں خطرہ ہوتا ہے وہ لے کے نکل جاتا ہے گھوڑا، پھر اس کو عجیب معاملہ ہے۔ اللہ نے پورا منظر کھینچا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ ترجمہ دیکھیں، اس کا مزہ آئے گا، بہت زبردست۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ جو ہے شکوہ کیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو اذکار المساء والصباح جو آتی ہیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اللہم انی اصبحت اشہدک اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک۔ یہ دعا پڑھ لینے سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ کتنا مشکل کام ہے، 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں، دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کر لیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بہت سے مرتبہ ہم اس کو نعمت بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی جانوروں میں سے بنا سکتا تھا، کوئی کچھ شکوہ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کسی بھی قوم میں پیدا کر سکتا تھا، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں سے بنا سکتا تھا۔ جیسے بہت سی مرتبہ ہم کو ہوتا ہے کہ بھئی کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم بھی وہی ہو سکتے تھے، محض اللہ کا شکر ہے، ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ چیز عطا فرمائی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے الحمدللہ الذی یعنی ہدان الاسلام، وہاں پہ وقال الحمدللہ الذی، وہاں پہ آتا ہے وہ سورت کے اندر، آیت ذہن میں نہیں آ رہی، کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ذکر کریں گے، اللہ کے سامنے یاد کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اور پھر کما ہدیتنا الاسلام کما علمتنا القرآن، پھر وہ پوری دعا ہے کہ بھئی کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ جی یہ نعمتیں ہیں، لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے کہ یہ بھی نعمت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی لا تحصوها کے اندر یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ تم اس کا احصاء نہیں کر سکو گے، یہ احصاء نہیں کر سکو گے یعنی تمہارے پاس نہ اتنی فرصت ہوگی نہ اتنی ہمت ہوگی، اور نہ تم اس کو اتنا کاؤنٹ کر سکو گے۔ تو یہ لا تحصوها احصاء کا مطلب۔ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے، تو یہ مراد اس سے یاد رکھ لینا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ بھائی ہر انسان کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، ہر انسان کی یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہر انسان، تو انبیاء بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، انبیاء علیہ السلام نہیں، پھر اس کے بعد جو قریب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اس میں آٹومیٹک الگ الگ ہوتے جائیں گے۔ تو لیکن میجارٹی جو ہوگی وہ اس میں مراد ہے یہاں پہ، وہ یہی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں اور اتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، تو ان نعمتوں کا شکریہ اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کو ایک مانتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے احکامات کی پوری اتباع کرتا، بجائے اس کے کہ وہ اب کیا کرتا ہے، بغاوت پر اتر آیا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے انسان کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ نے یہ نہیں دیا مجھے، وہ نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں دیا۔ یہ ناشکری کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دیکھنے سے اور اس چیز سے پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کیا نہیں ہے، اس کی فہرست بنانے کے لیے تو تیار ہے انسان۔
اس کی فہرست نہیں بناتا کہ بھئی یہ تم اس کی فہرست بناؤ کہ کیا ہے تمہارے پاس، اس کی فہرست نہیں بناتا انسان. تو ناشکری کے جذبات تو یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیکارٹری میں جو ایک جب کوئی آتے ہیں بعض مرتبہ اس طرح کے لوگ شکوہ شکایت لے کے، اور جو ان کو ہو جاتی ہے نا وہ ڈپریشن کے شکار جو ہو جاتے ہیں، ان کو پیر پر دیا جاتا ہے ذرا اپنے پاس جو چیزیں ہیں اس کی لسٹ بناؤ، اللہ نے تمہیں کن کن چیزوں سے نوازا اس کی لسٹ بناؤ. تو وہ لسٹ بنانے بیٹھتے ہیں تو وہ بہت سی چیزیں پھر ان کو ایڈ کروانی پڑتی ہے. تو تمہارے گھر پہ ڈور میٹ ہے نا، وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. گھر میں ڈور لگا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے. ان چیزوں کو جب انسان سوچتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی. اب اندازہ لگائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈپریشن کا جو ہے نا علاج اس میں رکھا ہے کہ بھائی اللہ کی شکر گزاری میں. اور دوسری طرف اللہ نے وعدہ کیا ہم سے کہ بھائی تم جتنا شکر کرو گے اتنا میں نعمت میں اضافہ کروں گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے انسان. اور علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے بڑی زبردست تجربے کی. فرمایا کہ جو نعمت انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ملے، اس کا خوب شکر ادا کرے، اس نعمت کا خوب شکر ادا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے. تو یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا، اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہتا، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کفر اور اللہ کے ساتھ بغاوت اور اللہ کی نافرمانی پہ انسان اتر آیا. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ناانصاف ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس صورت کا جو اصل مضمون ہے وہ یہاں سے بیان کرنا شروع کیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دیجئے، اور مجھ کو اور میرے فرزندوں کو اس سے بچائے رکھیے کہ ہم لوگ مورتی پوجا کرنے لگیں. یہ بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ موحد اعظم کہلاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے حنیف. حنیف کے معنی تمام شرک کے، کفر کے تمام راستوں سے کٹ کر سیدھی راستے پر چلنے والا، ان تمام راستوں سے ہٹ کر جو ہے نا بالکل سیدھے راستے پر چلنے والا حنیف اس کو کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنیف کا لقب دیا ہے. تو یہ جو ہے نا اس موحد اعظم کی دعا ہے. اب دیکھیں ایک ابراہیم علیہ السلام کا وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ کی دعائیں دیکھیں. یہاں پہ کچھ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ذکر فرمائی ہیں. سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے. یہ 2 مرتبہ یہ دعا آئی ہے، پہلے پارے میں بھی آئی ہے اور یہ آج یہاں بھی ہے سورہ بقرہ میں اور اس میں. اور دونوں جگہ تھوڑا سا فرق ہے، آپ دیکھیں گے. وہاں پہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہاں پہ کیا فرمایا؟ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. فرمایا کہ بھئی اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، هَٰذَا بَلَدًا. اور یہاں پہ ہے هَٰذَا الْبَلَدَ الف لام کے ساتھ، لام کا اضافہ ہے یہاں پہ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. کیونکہ یہ عربی کے اعتبار سے زبان یعنی کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزاکت اس میں رکھی ہے. وہاں جو اس وقت دعا ہو رہی ہے وہ اس وقت دعا ہو رہی ہے، کس وقت دعا ہو رہی ہے؟ کہ جب ابھی شہر آباد نہیں ہوا تھا، شہر میں ابھی کوئی نہیں تھا، وہاں پہ چڑی کا بچہ بھی نہیں ہے، یعنی اس وقت وہ دعا ہو رہی ہے بغیر الف لام کے. اور اب چونکہ یہ شہر بس چکا ہے، آباد ہو چکا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجر علیہ السلام کو وہاں جو چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد وہاں پہ آبادی ہو گئی ہے، تو اس وقت یہ دعا ہو رہی ہے شہر کے بسنے کے بعد. تو جو الف لام آتا ہے نا وہ دی والی بات ہوتی ہے، جیسے کہ جو وہ معرفہ اور نکرہ جو کہا جاتا ہے عربی میں، کیا کہتے ہیں اب ڈیفینٹ اور وہ والی بات ہے. تو الف لام کی وجہ سے ڈیفینٹ بن جاتا ہے. تو یہ رب اجعل ھذا البلد، اب دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے. اب یہ امن والا بنا دیجیے، اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس شہر کو ایسے امن والا بنا دیا کہ انسان تو انسان، آپ وہاں کے نہ جانوروں کو مار سکتے ہیں نہ وہاں کی گھاس کاٹ سکتے ہیں. یعنی جو حرم کا جو علاقہ ہے بہت لمبا علاقہ ہے، یعنی مطلب صرف حرم مسجد حرام ہی مراد نہیں ہے بلکہ حرم کا جو پورا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر داخل ہے. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ وہ امن کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا لحاظ رکھا کہ وہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے،
کہ اسی لیے ایون اس زمانے میں اگر کوئی ایک دوسرے کو قتل کرتا، اگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی کعبے کے اندر یا حرم کے اندر حدود حرم میں اگر پاتا تو وہ ان کو قتل نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ لوگ بدلہ لینے کے اندر بڑے مشہور تھے، صدیوں تک بدلے لیتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن دیکھا کہ اپنے باپ کا قاتل ہے لیکن حرم کے اندر ہے، کچھ نہیں کرتا۔ وہ ٹھیک ہے باہر جا کے کھڑا رہے گا، انتظار کرے گا، جس وقت یہ نکلے گا اس وقت وہ اس کو، لیکن وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی لاج رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی، ھذا البلد آمنا، اور اس کے بعد دوسری دعا کیا فرمائی، وجنبنی وبنی، کہ اللہ مجھے بھی بچائیے اور میری اولاد کو بھی بچائیے، میرے بیٹوں کو بھی بچائیے۔ کس بات سے بچائیے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم جو ہے نا کس کی، وہ یہ مورتیوں کی پوجا کرنے لگے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ یہ مورتیوں کی پوجا کرنے سے، اب یہ مورتی کی پوجا سے مراد یہ کیا ہے؟ اصنام یا صنم کی جمع ہے۔ یہ صنم جو ہے نا کس کو کہا جاتا ہے؟ مورت کو۔ کوئی بھی چیز بنائی جائے، اب چاہے وہ مٹی کی بنائی جائے، پتھر کی بنائی جائے، لوہے کی بنائی جائے، لکڑی کی، تانبے کی، سونے کی، کسی بھی چیز کی آپ بنا لیں، ہر ایک آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کو وہ بناتا تھا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر جو مورتیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ کسی کی مٹی کی ہوتی ہے، کسی کی چاندی کی ہوتی ہے، کسی کی جو ہے سونے کی ہوتی ہے، آپ کی حیثیت کی اپنے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا جو دعا فرمائی ہے، تو مورتی سے مراد، کیونکہ وہ کفر و شرک کی سب سے بڑی مظہر ہوتی ہے، سب سے بڑی جو ہے نا اس کی علامت شمار ہوتی ہے، کہ یہ کفر و شرک کی علامت شمار ہوتی ہے مورتی، اس کی کھلم کھلا جو ہے نا آپ پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے جو ہے نا آپ جو ہے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو یہ جو ہے کھلم کھلا اس کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اب یہاں پہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی، آپ دیکھیں ایک تو موحد اعظم ہے وہ خود، اور دعا کس کی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان شرک کی ان چیزوں سے بچائیے، ان شرک کی ان چیزوں سے بچائیے، ان اقسام سے بچائیے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا آ کے اور مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ ایون نبی بھی جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے محفوظ نہیں سمجھتے، ڈرتے رہتے تھے کب اللہ کی توفیق سلب ہو جائے نہیں معلوم، کب اللہ کی توفیق سلب ہو جائے نہیں معلوم۔ اسی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آج ہم جو ہے نا اتنے قرآن ختم کر رہے ہیں، آج ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم نمازوں کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ بھی نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن کیا یہ آخر تک رہے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے بتایا کہ کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں آپ کا مقام، اور اس کے باوجود آپ دعا کیسی کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اور کچھ نہیں مانگنے کے لیے کہ یہ دعا کرنے لگے، کوئی اچھی دعا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بتایا کہ بھئی یہ بنیادی چیز ہے کہ توفیق کا باقی رہنا اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی نیک کام کی توفیق دی ہے تو اللہ سے اس پہ استقامت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو مرتے دم تک باقی رکھیے۔ اسی وجہ سے یہ خاتمہ بالخیر کی جو دعا کی جاتی ہے، یہ خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ وجنبنی وبنی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ آپ کو بہت ملے گا، آپ نے جہاں اپنے لیے دعا کی ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اور اسی رکوع میں جو ہے نا آپ کو ملے گا آخر میں چل کر، یہ رکوع کے آخر میں جو دعا آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا، اس میں آپ نے اپنے والدین کو بھی شامل کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو یہ جو دعا ہم عموماً پڑھتے ہیں، یہ جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ بھئی خود اپنے لیے، اسی طریقے سے اپنی اولاد کے لیے بھی آدمی دعا کرتا رہے اور ہمیشہ دعا کرتا رہے، اور فرمایا کہ وہ جنوبنی و بنی یا نعبد الاصنام، اور یہ مورتیوں کی پوجا سے بچائے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ مفسرین نے بہت اس کی تفصیلیں بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ جو ان کی کھلم کھلا جو مظاہر تھے اس کی جو ہے نا دعا مانگی ہے کہ یہ شرک کی اس میں سے بچائیے۔ اس کے بعد آدمی کو دیکھنا چاہیے ہر ایک کے صنم الگ الگ ہوتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے بھی صنم بدلتا ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی صنم بدلتا ہے، اور آدمی کے اپنے انڈیویجولی بھی جو ہے نا بعض مرتبہ اس کی یہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ صنم سے یہاں کیا مراد ہے؟ کوئی بھی چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہو، کوئی بھی چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ اب اللہ سے کیسے دور کرے گی وہ چیز؟ آپ اس کے پیچھے اتنا لگ جائیں گے، اس کو حاصل کرنے میں، حاصل کر لیا تو اس کو مینٹین کرنے میں، اس کو باقی رکھنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اتنا انسان منہمک ہو جائے کہ اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے احکامات اس سے چھوٹنے لگے، حرام اور حلال کی تمیز اس سے ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ اس کی پوجا ہی کر رہا ہے، وہ اس کی پوجا ہی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا ایسی فرمائی
کہ یا اللہ یہ جو چیزیں ہیں جو آپ سے غافل کرنے والی ہیں، جو آپ سے ہٹانے والی ہیں، یا جو آپ کو جو وقت دینا چاہیے تھا، جو آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق میں کسی اور کو دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ تو وہ دعا آپ نے کی وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور وہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا گزری ہے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں، وہاں بھی آپ نے دعا کیا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، وہاں بھی آیا تھا یہ لفظ کہ بھائی اللہ مجھے اور میری اولاد کو یہ چیز بتا دیجیے، سکھا دیجیے، تو ان کو مسلمان باقی رکھیے۔ تو یہ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے۔ نیکسٹ سنڈے کو پروگرام ہے کہیں؟ کیا تاریخ ہے؟ 23 تاریخ کو پروگرام تو نہیں ہے؟ بعد میں تو ایک دم اعلان آتا دھڑ بڑھ کے، انشاءاللہ